اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قمر آیت نمبر 29 فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر۔ ترجمہ: تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ تفسیر: قوم سمود ایک عرصے تک اس طریقے پر قائم رہی، پھر انہیں اپنی چراگاہوں میں اور مویشیوں پر پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہوا، تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے اور اس کام کے لیے اپنے ساتھی کو پکارا جس کا نام قدار بن سالف تھا، تو اس نے اونٹنی کو پکڑا اور تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اس کو قتل کر ڈالا۔ آیت نمبر 30 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ۔ ترجمہ: تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ تفسیر: اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرمان جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس میری طرف سے آئے تھے اور اپنے موقع پر واقع ہوئے، وہ کیسے ہوئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے کفار قریش، جب میں نے قوم سمود کو عذاب دیا تو انہیں میرا عذاب دینا کیسا ہوا۔ کیا میں نے انہیں زلزلے سے ہلاک نہیں کیا، اور میں نے جس عذاب سے انہیں ہلاک کیا اس سے بعد والی امتوں کو میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ آیت نمبر 31 اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ تفسیر: اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی۔ چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے چوتھے دن ان پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی جس طرح چرواہے جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کانٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں، اس میں سے کچھ گھاس بچی رہ جاتی ہے اور وہ جانوروں کے پاؤں میں روند کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 32 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے، نصیحت لینے والا۔ تفسیر: اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے اس شخص کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، تو ہے کوئی ایسا شخص جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تفسیر: قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے، اور پورا قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کو حفظ کرنا واجب عین ہے۔ حدیث پاک میں قرآن پاک یاد کرنے کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں 2 حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال و حرام کو سمجھا، اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، اور آخری آیت جو تو پڑھے گا وہاں تیری منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید یاد کرنے اور اپنے بچوں کو یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35 کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا علی لوط نجینہم بالسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر۔
ترجمہ: لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو چھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے انہیں رات کی آخری پہر بچا لیا اپنے پاس سے احسان فرما کر، ہم یوں ہی شکر کرنے والے کو صلہ دیتے ہیں۔ تفسیر: یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کر کے سب رسولوں کو چھٹلایا، کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا گویا تمام پیغمبروں کا انکار کرنا ہے۔ دوسری آیت میں یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب اور ان کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو چھٹلانے اور ان کا انکار کرنے کی سزا میں ہم نے ان لوگوں پر چھوٹے چھوٹے سنگیزے برسائے، اور ہم نے اپنے پاس سے احسان فرما کر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں صاحبزادیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں صبح ہونے سے پہلے بچا لیا۔ اور یہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی خصوصیت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہر بندے کو یوں ہی صلہ عطا کرتے ہیں اور انہیں مشرکین کے ساتھ عذاب نہیں دیتے۔ یاد رہے کہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ آیت نمبر 36 اور 37: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَوَادُهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَالنُّذُرِ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ تفسیر: پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری گرفت اور ہمارے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا اور ان کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں جھٹلانے لگے۔ دوسری آیت میں اس کا خلاصہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں ان کے معزز مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخل اندازی نہ کریں اور انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ بات فاسد نیت اور خبیث ارادے سے کہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور گھر میں آنے دیجئے۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک دستک دی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور ان کی آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ ان کا نشان بھی باقی نہ رہا اور چہرے سپاٹ ہو گئے۔ وہ لوگ حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے اور دروازہ ان کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو جو تمہیں حضرت لوط علیہ السلام نے سنائے تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔